صحنۂ مشرقی پاکستان کے بعد 1976-77 کا سال بجا طور پر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین زمانہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس سال قوم نے ایک منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے اور ملک کو مارشل لا کے اندھیروں کے حوالے کرنے کا قومی سہریہ دیکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 1970 کی دہائی کے ان آخری برسوں میں پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت کی مقبولیت میں تیزی سے کمی آ رہی تھی، جس کی بنیادی وجوہات بڑھتی ہوئی کرپشن، نوکرشاہی کا عوام دشمن کردار، پولیس کی تشدد پسندی اور من مانی اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں بار بار اضافہ اور بیاض سیاسی بوجھنوں کی غیر قانونی سرگرمیاں تھیں۔ دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو کے نیشنلائزیشن کی پالیسی کی وجہ سے صنعت کار اور بینکار پریشانی کا شکار تھے۔ پرائیویٹ سکولوں، شیلرز، تھریشرز اور چاول چھڑنے کے چھوٹے چھوٹے یونٹوں کے بھی کومیائے جانے کی وجہ سے درمیانے درجے کے صنعت کار اور سرمایہ کار بھی اس پالیسی کی وجہ سے حکومت سے بد دل ہو چکے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے برسر اقتدار آنے کے لیے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا، مگر وہ اپنے انتخابی منشور کے مطابق عوام کو یہ سب مہیا نہ کر سکے، اور ان کی نیشنلائزیشن کی پالیسی نے ملک کی مڈل کلاس کے لیے بھی پریشانیاں پیدا کر دی تھیں۔ بھٹو کی اس پالیسی کو عوام کی جانب سے تو مقبولیت کی سند حاصل نہ ہو سکی، مگر پی 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 کے چند ارکان اور ٹریڈ اور لیبر یونینوں کے عہدیداران بہرحال اس پالیسی پر بے حد خوش تھے۔ مختلف عوامی حلقوں میں نیشنلائزیشن کے خلاف چہ گوئیاں اور رد عمل کا اظہار شروع ہو گیا تھا اور اسی پالیسی کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کرنے لگے تھے۔ اس بحرانی کیفیت سے نکلنے اور بڑھتی ہوئی تنقید اور مخالفت کا زور کم کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے قوم سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، اور 5 برس تک حکومت کرنے کا گرین سگنل حاصل کرنے کے باوجود انہوں نے دسمبر 1976 ہی میں عام انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا۔ اس اعلان کے فوراً بعد بھٹو کے خلاف ملک کی تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں متحد جمہوری محاذ کے پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو گئیں۔ بھٹو کا یہ اچانک فیصلہ ان کے لیے غیر متوقع تھا، تاہم انہیں اس موقع کا شدت سے انتظار بھی تھا۔ جنوری 1977 میں انتخابات کے شیڈول کا اعلان کیا گیا اور قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے 7 مارچ کی تاریخ مقرر کی گئی، جبکہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے 10 مارچ کا دن مقرر کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے تمام تاریخی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر بھٹو دشمنی میں ایک جھنڈے تلے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نئے اتحاد کا نام PNA یعنی پاکستانی قومی اتحاد رکھا گیا، اور الیکشن کمیشن سے ایک ہی انتخابی نشان کی درخواست کی گئی۔ اس انتخابی نشان اپوزیشن کی جماعتیں شامل تھیں۔ مفتی محمود مرحوم کو اس اتحاد کا صدر، نوابزادہ نصر اللہ خان کو نائب صدر، رفیق احمد باجوہ کو سیکرٹری جنرل اور پیر بگاڑا کو مرکزی پارلیمانی بورڈ کا چیئرمین نامزد کیا گیا۔ پیپل پارٹی کے انتخابی نشان تلوار کے مقابلے میں قومی اتحاد کو حلقہ انتخابی نشان الاٹ ہوا۔ اپوزیشن کا یہ غیر متوقع اتحاد، جس میں مختلف قسم کے سیاسی اور مذہبی نظریات رکھنے والی پارٹیاں شامل تھیں، بلا شبہ پیپل پارٹی کے قائدین کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ اب تک پیپل پارٹی کی کامیابی کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اس کے سیاسی مخالفین چھوٹے چھوٹے گروہوں اور ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے، مگر اب پیپل پارٹی کو ایک مضبوط اور مربوط انتخابی حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اترنا تھا۔ بھٹو کے مشیروں نے انہیں مشورہ دیا کہ پیپل پارٹی کو ہر حال میں قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل کرنا ہوگی، کیونکہ اسی سے پارٹی کی بقا اور مزید 5 برس حکومت کرنے کا جواز وابستہ ہے۔ بھٹو نے اپنی انتخابی مشینری کو بھی یہی ٹارگٹ دیا، چنانچہ PPP کو اعلیٰ کمان نے اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے تمام انتظامی اور تنظیمی ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ نہ صرف اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں بلکہ پولیس کے اہلکاروں نے بھی اس امر کو یقینی بنانے کی کوششیں شروع کر دیں کہ پیپل پارٹی زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ جو انتخابی مہم زور پکڑتی جا رہی تھی، بھٹو کی شخصیت اور ان کی پارٹی کے خلاف عوامی رد عمل اور ناپسندیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے نتیجے میں اپوزیشن کے ووٹ بینک میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا تھا۔ قومی اتحاد کے رہنماؤں کے حوصلے بڑھ رہے تھے اور انہیں یقین ہوتا جا رہا تھا کہ 7 مارچ کے دن عوام کی اکثریت بھٹو کے خلاف اور ان کے حق میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرے گی، اور جو اپنے حق میں اقتدار کی آئینی تبدیلی کے خواب دیکھنے لگے۔ اس صورتحال کے باوجود یہ بھٹو کی شخصیت کا سحر تھا کہ تمام سیاسی تجزیہ نگار اس بات پر متفق تھے کہ قومی اتحاد کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا، اور پیپل پارٹی قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت ضرور حاصل کر لے گی۔ اس صورتحال پر ISI کا تجزیہ بھی اس سے مختلف نہ تھا، اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو اس ضمن میں جو رپورٹ ارسال کی گئی، اس میں بھی انہی حقائق کا اظہار کیا گیا تھا کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی بدقسمتی تھی کہ وہ نیشنل انٹیلیجنس بورڈ اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں اپنے باس چاہنے والوں اور اپنی کچن کیبنٹ کی آراء اور مشوروں پر پوری طرح عمل کر رہے تھے، جو انہیں ہر حال میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے کا مشورہ دے رہے تھے، اور خواہ
خود اس مقصد کے اصول کے لیے ہر طرح کے غیر سیاسی ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے۔ غالباً یہیں بھٹو کی سیاسی زندگی کے خاتمے کا آغاز تھا۔ ISI کو ملنے والی بعض غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق بعض حاضر سروس اور ریٹائرڈ پولیس اور انٹیلیجنس آفیسر نے بھی ان تجزیوں پر سیر حاصل بحث کی تھی، مگر نتائج کے بارے میں ان کی آراء میں شدید اختلاف تھا۔ بھٹو خود بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ سیاسی زبان میں اسے جمہوری عمل قرار نہیں دیا جاتا، تاہم آئین کے لحاظ سے یہ درست تھا۔ اپوزیشن نے اسے تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا، مگر پیپل پارٹی کے بعد دیگر مرکزی رہنماؤں نے اسے ایک مثال کے طور پر اپنے سامنے رکھ لیا۔ چنانچہ ممتاز بھٹو، مہر متاب جرانی، فتح محمد اور دیگر صاحبان ثروت اقتدار نے بھی بھٹو کو تقلید کو عین جمہوری جانا، اور وہ بھی تمام سیاسی ضوابط اخلاق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خود کو بلا مقابلہ منتخب کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ انتخابی مہم کے دوران میں سیاسی دھاندلی سے پوری طرح کام لیا گیا اور اپوزیشن کو ہراساں کرنے میں انتظامیہ نے شاندار کردار ادا کیا۔ قومی اتحاد کے بعد رہنماؤں کے انتخابی مہم کے دوران نظر بند کر دیا گیا اور متعدد کو اغوا کر کے نامعلوم مقام پر پہنچا دیا گیا۔ پاکستان پیپل پارٹی کے کارکن اس حد تک مشتعل اور ہنگامہ آرا ہو گئے تھے کہ قومی اتحاد کے رہنماؤں کو جلسہ گاہوں تک پہنچنے سے روکنا اور ان کے کارکنوں پر تشدد کرنا ان کا معمول بن گیا تھا۔ قومی اتحاد کے جلسوں کو خراب کرنے کے لیے پولیس اور FSF کی مدد سے جلسہ گاہوں میں سانپ یا پانی تک چھوڑنے کے واقعات بھی اخبارات میں شائع ہوئے۔ قومی اتحاد کے بہت سے انتخابی دفاتر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی گئی، انہیں نظر آتش کیا گیا اور ان پر فائرنگ کر کے اتحاد کے بعض کارکنوں کو ہلاک بھی کیا گیا۔ ان تمام غیر جمہوری اور منفی رویوں اور ہتھ کنڈوں کی وجہ سے نہ صرف بھٹو کی شخصیت کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوا، بلکہ پیپل پارٹی کی مقبولیت میں مزید کمی آنے لگی۔ بالآخر 7 مارچ کا دن آن پہنچا۔ ووٹروں کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ وہ جوک در جوک پولنگ بوتھوں کی طرف جانب رواں تھے۔ دوپہر کے بعد جوں سورج کی تمازت میں کمی آ رہی تھی، پیپل پارٹی کے کچھ امیدواروں کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ ان کے بیلٹ بکسوں کی صورتحال وہ نہیں جس کی وہ توقع رکھتے تھے۔ انہیں اس حقیقت کا بخوبی علم ہو چکا تھا کہ 1970 کی طرح یہ جھاڑو پھرنے والا معاملہ نہیں تھا اور ان کے قدم میدان سے اکھڑ چکے تھے۔ چنانچہ بہت سے پولنگ اسٹیشنوں پر PP اور قومی اتحاد کے کارکنوں میں جھڑپیں اور ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ یہ اطلاعات بھی مل رہی تھی کہ پیپل پارٹی کے پولنگ ایجنٹوں نے بیلٹ بکس تک اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی تھی تاکہ کسی محفوظ مقام پر ان میں جعلی ووٹ ڈالے جا سکیں۔ اس صورتحال کا لازمی نتیجہ مسلح تصادم اور ایک دوسرے پر فائرنگ کے واقعات کی صورت میں سامنے آیا۔ خواتین کے پولنگ اسٹیشنوں پر یہ صورتحال اور بھی گمبھیر تھی، جہاں امن و امان کی حالت انتہائی پریشان کن تھی۔ یہ پولنگ اسٹیشن جنگ و جدل کا نظارہ پیش کر رہے تھے، خاص طور پر بوڑھے، بیمار اور خواتین ووٹروں کے پاس تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ اپنے حق رائے دہی استعمال کیے بغیر اپنی جان بچا کر گھروں کو لوٹ جائے۔ دوسرے لفظوں میں یہ دن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں انتخابی دھاندلی کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہاں یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ 1976 کے وسط میں ISI کے فیلڈ سٹاف کو یہ ہدایات جاری کی گئی تھیں کہ وہ ملکی سیاسی صورتحال کا خاکہ تیار کرے اور پیش نظر رجحانات کی روشنی میں قومی سلامتی، سیاسی مستقبل کے حوالے سے اپنی رپورٹیں مرتکب کریں۔ ہمیں جب یہ مطلوبہ رپورٹیں موصول ہوئیں تو ان کا خلاصہ ہماری توقعات کے عین مطابق تھا۔ ہماری اطلاعات تھی کہ ائتلاف کار علی بھٹو جو ہی عام انتخابات کا اعلان کریں گے، اپوزیشن کی تمام جماعتیں یکجا ہو جائیں گی اور PP حکومت ہٹاؤ کے نعرے کے ساتھ بھٹو حکومت کے خاتمے کی سر توڑ کوششیں شروع کر دیں گی۔ ہم نے ان اطلاعات کی روشنی میں رپورٹ مرتب کر کے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو بھجوا دی۔ چنانچہ جوں سیاسی صورتحال خراب ہونے لگی، بھٹو صاحب نے ہماری متوازن، دیانتدارانہ اور محققانہ رپورٹنگ کی وجہ سے ISI پر پہلے سے زیادہ اعتماد کرنا شروع کر دیا، جس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ میں نے کئی بار DGI جنرل جیلانی کو بعض احکامات کی تعمیل سے بچنے کا مشورہ دیا، کیونکہ وہ احکامات ہمارے دائرہ فراز میں شامل نہیں تھے۔ وہ یا تو اسپیشل برانچ کے دائرہ اختیار میں آتے تھے یا پھر IB کی ذمہ داری تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے ذرائع بھی اتنے وسیع نہیں تھے کہ ہم بعض احکامات کی کما حق کا تعمیل کر سکتے، مگر بھٹو صاحب ISI پر اعتماد اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ اکثر دوسرے اداروں کو نظر انداز کر کے ہماری رپورٹوں پر انحصار کرنے لگے تھے۔ ادارے میں متعدد بار مختلف اہلکاروں اور افسروں کے دھیمے احتجاج کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا اور ہم اپنا فرض منفی سمجھ کر ان احکامات کی ممکن حد تک تعمیل کرتے رہے۔ ISI بہرحال ہمہ وقت کسی نہ کسی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے مستعد اور تیار رہتی۔ یہاں اس حقیقت کا اظہار ضروری ہے کہ ہم نے سیاستدانوں کی خفیہ نگرانی کا باقاعدہ اہتمام تو نہ کیا، تاہم بعض سیاسی رہنماؤں کی سرگرمیوں کی انتہائی محتاط اور بے ضرر طریقے سے نگرانی ضرور کی، کیونکہ اس کے لیے ہمیں وزیر اعظم کی طرف سے براہ راست ہدایات موصول ہوتی تھیں۔ ہماری رپورٹوں میں یہ نگرانی جاری رکھنے یا ختم کرنے کے بارے میں ہماری سفارشات بھی شامل ہوتی تھیں،
تاہم زیادہ تر کیسوں میں وہ ہمیں نگرانی ختم کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ انتخابات کی کوریج کے لیے ہم نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز اور فیلڈ میں خاصے لمبے چوڑے انتظامات کیے تھے۔ آئی ایس آئی کا ہر اہلکار اس ڈیوٹی کے لیے ایک مخصوص ایریا میں موجود تھا اور ہماری ہدایات کے مطابق انتخابات کی مکمل رپورٹنگ کے لیے تمام تر ممکن ذرائع سے استفادہ حاصل کر رہا تھا۔ ہم نے اپنے دفتر میں مواصلات کا ایک مخصوص نظام بھی قائم کیا تھا، جس کی مدد سے ہم فیلڈ سٹاف اور مقامی اور غیر ملکی ریڈیو اور ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پر انتخابات کے بارے میں نشر ہونے والی خبروں کی مانیٹرنگ کر رہے تھے۔ جو ہی ہمیں ان ذرائع سے کوئی نتیجہ یا اہم اطلاع موصول ہوتی، ہم اس کو ریکارڈ کر لیتے۔ 8 مارچ کو رات کے 12 بجے بھٹو صاحب نے فون پر ہم سے تازہ ترین نتائج کے بارے میں دریافت کیا۔ جنرل جیلانی بذات خود اس وقت دفتر میں موجود تھے۔ انہوں نے اس وقت تک موصول ہونے والے نتائج کے بارے میں بھٹو صاحب کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ٹیلی فون بند کرنے سے پہلے بھٹو صاحب نے جنرل جیلانی سے کہا، "گو اینڈ کک ایٹ دا آف اکرم شیخ، ڈائریکٹر آئی بی، ہی از سلیپنگ اینڈ سو از ڈیوٹی آفیسر ان آئی بی۔ جنرل جیلانی نے فون بند ہوتے ہی آئی ایس آئی کے ایک افسر کو شیخ اکرم کے گھر بھیجا اور انہیں آپریشن روم میں بلوا لیا۔ ہم نے شیخ صاحب کو اب تک کے نتائج کے بارے میں بریف کیا اور کہا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ سے ناراض ہیں، آپ انہیں بھی فون کر کے یہ سب نتائج بتا دیجیے۔ اب اکرم شیخ صاحب کی نیند اٹھ چکی تھی اور وہ فون کرنے سے ہچکچا رہے تھے، تاہم ہمارے کہنے پر وہ بادل نخواستہ فون کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ 8 مارچ کا سورج طلوع ہوا تو پاکستان پیپل پارٹی بھاری اکثریت سے قومی اسمبلی کا انتخابات جیت چکی تھی، مگر اپوزیشن کے ارکان نے حسب توقع ان نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور 10 مارچ کو ہونے والے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان بھی کر دیا۔ قومی اتحاد کے منتخب ارکان قومی اسمبلی سے کہا گیا کہ وہ اپنی نشستوں سے استعفے دے دیں۔ اس کے علاوہ 11 مارچ کو انتخابات میں حکومت کی مبینہ دھاندلی کے خلاف ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی رپورٹوں کی روشنی میں ایک حتمی رپورٹ مرتب کی، جس میں قومی اتحاد کے ان 33 امیدواروں کے نام بھی درج کیے جن کے حلقوں میں ہماری اطلاعات کے مطابق دھاندلی ہوئی تھی۔ ہم نے اس رپورٹ میں یہ تجویز کیا کہ کسی بھی بڑے سیاسی بحران سے بچنے کے لیے ان 33 نشستوں کے انتخابات کو کالعدم قرار دے کر یا نئے سرے سے انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا جائے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ قومی اتحاد کا مطالبہ پورا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ووٹروں کا حکومت پر اعتماد بھی بڑھے گا اور اپوزیشن میں حکومت کے خلاف غصے کی جو لہر اٹھی ہے وہ بھی سر پڑ جائے گی، مگر ہماری اس تجویز کو تسلیم نہ کیا گیا، جس کی درج ذیل وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایسا کرنے کا مطلب حکومت کی جانب سے دھاندلی کے الزامات کو قبول کرنا تھا اور قومی اتحاد اس کے بعد مزید مطالبات کر سکتا تھا۔ پاکستان پیپل پارٹی کی 2/3 اکثریت ختم ہو جاتی، جس کی بھٹو صاحب کو شدید خواہش تھی اور جس کے حصول کے لیے ان کے ساتھ انہیں ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے۔ پاکستان پیپل پارٹی کے امیدوار ان 33 حلقوں میں دوبارہ انتخابات لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ انہیں اپنی شکست واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ نے ہماری سفارشات کی منطق کو سمجھنے کی کوشش نہ کی اور اس طوفان کا اندازہ لگانے میں ناکام رہا، جو بڑی تیزی کے ساتھ بھٹو کی حکومت کے ایوانوں کو ہلانے کے لیے بڑھ رہا تھا۔